مهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المصدق المصطفى والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: ما أسف من دار أولها عناء وآخرها فناء، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، من استغنى فيها فتنا ومن افتقر فيها حزنا، ومن صاح فاتته ومن قعد عنها باتته، ومن أبصر بها بصرته ومن أبصر إليها أعمته. سلوات پڑھیے گا. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، دنیا نہج البلاغہ کی نگاہ سے اس عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اس سے پہلے کہ میں آرائے صاحب کی خدمت میں پیش کروں، سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں عید بعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کی جانب سے اور اپنی جانب سے اس عید کے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں حضرت کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کی. هو الذي بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ. اس کا خلاصہ سورہ مبارکہ طلاق کی تقریباً آخری آیت میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے: انزل الیکم رسولا ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات، تمہارے اوپر آیات کو تلاوت کرتا ہے. کیوں؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ پیغمبر تمہیں مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر اللہ نے انبیاء کی بعثت کے ہدف کو جو خلاصہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آنا. لفظ بعث اردو میں، عربی میں کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس کا اصل معنی، یعنی اگر تمام معنوں میں کوئی ایک مشترک معنی ہم نکالنا چاہیں تو کسی چیز کو کھڑا کر دینا، مقرر کر دینا کہ جس کی تاثیر ہو، اثر پذیری ہو. بعث یا بعثت کو اگر سمجھنا ہے تو اردو میں اس کا ایک مشتق جو کامن استعمال ہوتا ہے وہ لفظ ہے باعث. ہم عام طور پر اردو میں کہتے ہیں بھائی اس کے باعث ہوا ہے. یہ جو باعث کا لفظ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے یہ اسی مادہ بعثہ سے ہے. کوئی شے کسی دوسری شے کا باعث اس وقت بنتی ہے کہ جب دوسری شے اس کی تاثیر کو قبول کر لے. اگر تاثیر قبول نہ کرے تو پھر باعث ہونا معنی پیدا. مثلا آپ نے کہا، مثال ایک بات ہے کہ آپ نے کہا کہ بارش جو ہے وہ بادلوں کے باعث ہوئی ہے. بس بارش کا ہونا اس کا باعث کون ہے؟ بادل ہے.
اگر بارش نہ ہو تو پھر بادل کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے. ہمارے لیے باعث کہ جو ہمیں نور کی طرف لے کر جائے گا وہ معصوم ہوتا ہے. لہذا معصوم کے باعث ہونے میں، معصوم کے اس کام کے اندر یتلو علیکم آیات، تمہارے اوپر آیات کی تلاوت کرتا ہے. لہذا تالی القرآن یا تالی الکتاب یہ عنوان ہم تمام ائمہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں خاص طور پر زیارت آل یاسین کا ریفرنس دیتا ہوں کہ اپنے زمانے کے امام کے لیے بھی ہم زیارت آل یاسین میں حضرت کو جب سلام کرتے ہیں تو ان میں سے ایک سلام کیا ہے؟ تالی الکتاب، کتاب کا تلاوت کرنا ہو. سلام علی آل یاسین، پھر آپ سلام کر کے کہتے ہیں السلام علی تالی الکتاب و ترجمانہ، کتاب کا تلاوت کرنے والا اس پر ہمارا سلام ہو، و ترجمانہ، اس کا جو ترجمان ہے اس کے اوپر سلام ہو. یہ تلاوت کے ساتھ ترجمان کا معنی یہ بتا رہا ہے کہ امام کا تلاوت قرآن کرنا میرے اور آپ کی طرح سے تلاوت کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ترجمان ہے جو تلاوت کر رہا ہے. اب کتاب کا ترجمان جب تلاوت کرتا ہے تو وہ تلاوت ویسی ہی ہے جیسے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مبعوث کس لیے کیا؟ اس کو مبعوث اس لیے کیا کہ یہ کیا کرے گا؟ یتلو علیکم آیات ہے. تو جیسا پیغمبر کی تلاوت، کیوں؟ اس لیے کہ اگر پیغمبر کی بعثت کا ہدف یہ ہے کہ وہ تلاوت کرے، نفوس کا تزکیہ کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، تو یہ حکم پیغمبر کے زمانے میں صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام امت کے لیے. جب تک قیامت تک کوئی ایک بھی بعثت کے ہدف کو قبول کرنے والا ہے، پیغمبر کے بعثت کا ہدف جاری رہے گا. اتنی ہی سی بات کاش مسلمانوں کو سمجھ میں آ جائے کہ پیغمبر کے بعد کوئی تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ تلاوت کرے اور قرآن کہے کہ یتلو علیکم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب جن کو کتاب پوری حفظ بھی نہ ہوئی ہو ان کو آپ پیغمبر کی جگہ پر بیٹھانے لگ جائیں. جن کو اسلام کے دیکھیں تزکیے کے لیے کم از کم یہ تو بہت ضروری ہے نا کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. جن سے زیادہ عرب کی بوڑھیوں کو حلال اور حرام کی تمیز ہو اور وہ جانتی ہوں، کیا واقعاً ان کا حق ہے کہ ان کو آیت میں اس مقام پر بیٹھا کر یہ کہا جائے کہ پیغمبر کے بعد یہ ہیں یتلو علیکم آیات، جن کو خود آیات یاد نہیں ہوتے ہیں، وہ یزکیہم، جن کو خود شریعت کے احکام نہیں پتہ، وہ کسی کا تزکیہ کیا کریں گے؟ بس آیت یہ بتا رہی ہے کہ اگر پیغمبر کے بعثت کا ہدف تا قیامت جاری رہے گا تو کوئی ایسا ہونا چاہیے جو پیغمبر کے بعد اس آیت کا مصداق بن سکے. اور یہی امامت کی ادنا دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی موجود ہے. لیکن جو آج کے لیے نقطہ عرض کروں گا، خالی بس زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. پیغمبر باعث ہیں، مبعوث کر دیے گئے. اب مرحلہ یہ ہے کہ اس کا اثر، اگر ہمارے اندر اس کی اثر پذیری نہ ہو تو نہ پیغمبر میں کوئی کمی ہے نہ آیات میں کوئی کمی ہے، ہمارے اندر قابلیت کی کمی ہے. لہذا قابلیت پیدا، یہ چیز ہم سب کو دیکھیے. بعثت کی شب میں کل آپ نے یقین سب نے اعمال کیے ہوں گے، پروردگار آپ کے تمام عبادات اور اطاعات کو قبول فرمائے. اور آپ نے سوچا ہوگا کہ جتنی دیگر شبیں ہیں ان میں یہ ہے جاگتے رہو. شب قدر میں تو خاص طور پر ملتا ہے روایات میں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا حسنین علیہم السلام کہ جو اگر ان پر نیند طاری ہو رہی ہوتی تو ان کے چہروں پر پانی چھڑک کر ان کو بیدار رہے. لیکن تقریباً جو میرے ہوش و حواس میں تو شاید یہ تقریباً ایک واحد شب ہے کہ جس میں حکم دیا کہ پہلے سو جاؤ پھر اٹھو. یہ سلا کر اٹھانے میں بھی یقیناً کوئی نہ کوئی مصلحت تو ہوگی. وہ مرحلہ کیا ہے کہ شب بعثت بنیادی طور پر، لہذا لفظ بعثت کو اگر آپ قرآن میں جا کر دیکھیں گے بہت متنوع استعمال ہوا ہے. نیند سے بیداری بعثت، موت سے زندگی بعثت، غفلت سے ہوشیاری بعثت، ظلمت سے نور بعثت، کفر سے ایمان کی طرف حرکت بعثت. یہ ان سب کا خلاصہ نور سے نور کی طرف، ظلمات سے نور کی طرف حرکت.
اب یہ جو حرکت کرنے والا ہے، آیات سنانے والا بھی موجود ہے، وہ اپنی تمام تاثیر گزاری رکھتا ہو، لیکن اگر میں ہی مردہ ہوں، میرے اوپر ہی اثر نہیں ہو رہا، تو یہ سو کر اٹھانے کا فلسفہ کیا ہے کہ متوجہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی زندگی میں یا سو رہے ہو یا غفلت کا شکار ہو یا مردہ ہو، موت کا شکار ہو۔ بعثت کے اثر کو قبول کرنے کے لیے قابلیت ہونا ضروری ہے۔ لہذا میں نے شاید اگر آپ کو یاد ہوگا تو ایام میں امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے غیبت کے حوالے سے جو گفتگو کی تھی، وہاں پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ قابلیت، اس کا سائن کیا؟ ایک سائن یہ ہے کہ ہمارے اندر تڑپ اور طلب ہونی چاہیے امام کی۔ اگر امام وقت کی طلب اور تڑپ ہے ہمارے اندر تو اس کا مطلب ہمارے اندر حیات ہے، پھر ہم وہ تاثیر پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر امام کی ہی طلب اور تڑپ ہمارے اندر نہیں ہے، میں نے پوری مثال دی تھی، میں دہراؤں گا نہیں، صرف اشارہ کروں گا۔ آپ کے اندر اگر بھوک، کھانے کی طلب ختم ہو جائے، کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا۔ اگر پیاس کی طلب بند ہو جائے، مطلب پانی کی طلب بند ہو جائے، پیاس لگنا بند ہو جائے، کیا ہوگا؟ ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر نیند، استراحت کی طلب بند ہو جائے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہلاک ہو جائیں گے۔ لہذا ڈاکٹر ایسے مریضوں کو کیا کہتا ہے کہ بھئی اگر تمہیں پیاس لگنا بند ہو گئی ہے تب بھی تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارا علاج ہو جائے، لیکن علاج کراؤ۔ کیوں؟ تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا کب پانی کی ڈیفیشنسی تمہاری اندر ہوگی، کب مر جاؤ گے۔ بھوک نہیں بھی لگتی تب بھی تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو، کیوں؟ نہیں متوجہ ہوگے، کیا ہوگا؟ ڈیفیشنسی ہوگی، مر جاؤ گے۔ تمام کیفیات میں یہی ہے کہ بالآخر ہلاکت ہے۔ اگر ان چیزوں کی طلب بند ہو جائے جسم کی موت ہو جاتی ہے، اگر امام کی طلب بند ہو جائے دین اور ایمان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر دین اور ایمان کی موت واقع ہو رہی ہو اور ہم اس کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ لیکن اگر ہم ظلم کے مقابلے پر مسلسل خاموش ہیں تو یہ ایک سائن آف ڈیتھ ہے۔ ہاں، اب کیا کیا جا رہا ہے؟ جو موجودہ طاغوت ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ ان کو سلا دو کسی بھی طرح سے، ان کو غفلت کا شکار رکھو۔ اب آپ دیکھیں جو پاکستان کی صورتحال ہو رہی ہے، کبھی تھوڑی سی قیمت بڑھتی تھی تو پورے بند ہو جاتا تھا، سب کچھ، ہر چیز کو بند کر دیا جاتا تھا، حکومتیں الٹ جاتی تھیں۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ قیمتیں ہفتوں، روزوں، دنوں کے اعتبار سے بڑھ رہی ہیں، خاموشی ہے۔ کچھ مقتدر قوتیں ہیں جو وطن عزیز کا، مادر عزیز کا سودا کرنے میں تلے میں، ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی وہ ٹیم آ گئی ہے جو آہستہ آہستہ ہماری ایٹمی طاقت کے مرحلے کو ختم کرے گی، پھر ہمیں اسرائیل کے ہاتھوں مادر وطن کو کوڑیوں کے ہاتھ بیچ دیا جائے گا، ہم سوتے رہیں گے۔ ہماری غفلت کے لیے ایک ہی وقت میں پہلے منی بجٹ ڈال کر قیمتیں بڑھا دی گئیں، ادھر سے دوبارہ فرقہ وارانہ آتش کو ایک جھوٹا بل جو قانون کے آئین پاکستان کے خلاف اور غیر قانونی طریقے سے، غیر آئینی طریقے سے آیا، اب اس کے اوپر ایک فساد کو ہوا دینے کا پورا انتظام اسی دنوں میں کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے ادھر سے PSL کرا دیا تاکہ پوری پارٹی وہ کھیل کود میں ہی مشغول رہے۔ پھر وہیں سے پورا انتظام ہے ہر چیز کا، ایک دھماکہ بھی کرا دیا تاکہ لوگ پریشان رہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ کرانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اور آپ اسی میں الجھے رہیں اور یہ پیچھے چپ چاپ مادر وطن کا سودا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہم اگر موت کا شکار رہیں تو پھر ہمارے لیے بعثت، ہمارے لیے زندہ ہونا، بیدار ہونا نہیں آئے گا۔ تو قیامت کے دن ہمیں حق ہے کہ ہم زندہ کر کے اٹھائے جائیں۔ جو دنیا میں زندہ نہ رہے ہوں ان کا حق نہیں ہے کہ ان کو قیامت کے دن زندگی کی اس کیفیت کے ساتھ اٹھایا جائے۔ لہذا قرآن اس کی طرف اشارہ کیا کرتا ہے؟ اندھوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا تو وہ رو کر کہیں گے پروردگار ہم تو قد کنت بصیرا، میں دنیا میں بصارت رکھتا تھا۔ تو آواز کیا آئے گی کہ جب ہماری آیات آئیں تو تم نے کیا کیا؟ اعراض کیا، تم نے ان کو بھلا دیا۔ یا آیات کو بھلانا کیا ہے؟ یہ سب کچھ وہی سلسلہ ہے جس کو اپنے زمانے کا امام یاد نہ رہے اس کو دیگر کوئی آیت، کوئی اور نشانی اللہ کی یاد رہ سکتی ہے۔ لہذا زندہ بعثت کا اصل ہدف کیا ہے؟ بعثت کا اصل ہدف صرف بیداری نہیں ہے، ایسی بیداری کہ جو ظلم کے مقابلے پر انسان کو کھڑا کرے
شیطان کے مقابلے پر کھڑا کرے تاکہ وہ حکومت الہیہ کا قیام کر سکے۔ لہٰذا مردے کے لیے لفظ قیام استعمال نہیں ہوتا، سوتے ہوئے شخص کے لیے لفظ قیام استعمال نہیں ہوتا، غفلت میں پڑے ہوئے شخص کے لیے قیام استعمال نہیں ہوتا۔ ان تینوں حالتوں اور قیام کے درمیان کی شے کا نام بعثت ہے۔ مردے کو زندہ کرنا، نیند والے کو جگا دینا، غفلت والے کو ہوشیار کر دینا، یہ بعثت ہے۔ ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس بعثت کا کوئی اثر ہمارے اوپر ہے یا نہیں، یہ آیات ہمیں بیدار کر رہی ہیں یا نہیں، ہم تزکیے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں یا نہیں۔ اگر ہو رہے ہوں گے تو قیام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکتے ہیں۔ لہذا اسی ضمن میں جو ہماری بحث ہے وہ بھی یہی ہے کہ مولا کائنات اپنے زمانے میں ہونے والے حالات کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور اس کی جو توصیف میں ہم نے پہلا خطبہ شروع کیا، امید کرتا ہوں کہ آپ سے بعض کو کچھ الفاظ یاد ہوں گے۔ ما آصف، کیا تعریف کروں میں، من دار، اس گھر کی کہ اولھا عنا، جس کی ابتدا ہی کیا ہے، سختی اور مشکل کے ساتھ ہے، وآخرھا فنا، مشکل سے ہاتھ آ بھی جائے تب بھی اس کا آخر کیا ہے، فنا ہو جائے۔ اگر یہ پوری مٹیریل کائنات بھی آپ کو دے دی جائے تو مادے کا آخر کیا ہے، مادے کا آخر فنا ہے۔ مادے کے اندر کیپیسٹی آف بینگ ایٹرنل، ہمیشہ رہنے کی کیپیسٹی مادے کے اندر ہے ہی نہیں ہے۔ یہ مطلب باقاعدہ اگر آپ فزکس کی بحثیں کریں، کیمسٹری کی بحثیں کریں تب بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ مادے کے اندر محدود اشیاء کی محدودیت ہی ان کی فنا کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ تو آپ کو اگر پوری کائنات بھی مل جائے، آخرھا فنا، لیکن ملے گی کیسے، مشکل سے۔ ایک تو مشکل سے ہاتھ آئے اور اوپر سے جو آ جائے وہ بھی فنا۔ فی حلالہا حساب وفی حرامہا عقاب۔ اس سارے کو مطلب کیا میں نے، لیکن اس جملے کا ایک مطلب اور پیش کر دوں۔ ایک مطلب ہم نے یہ کیا تھا کہ جو بھی حلال آپ استعمال کریں گے قیامت کے دن اس کا حساب ہے، جو بھی حرام انسان خدا نخواستہ استعمال کر لے تو اس کے بدلے عقاب۔ لیکن ایک معنی شاید یہ بھی ممکن ہے کہ فی حلالہا حساب، حساب سے یہاں پر مراد محدود ہونا۔ آپ اور ہم انسان سارے مل کر دنیا میں کوئی بھی شخص ایک وقت میں کتنا مصرف کر سکتا ہے اشیاء، آپ اور میں مثلا ایک وقت میں کتنا کھانا کھا لیں گے۔ بہت بھی کسی کی تاریخ میں اگر کسی نے حدیث لکھی ہوگی کہ یہ بہت کھانے والا، جن کے لیے پیغمبر کی بد دعائیں ہیں۔ جب امام نسائی سے پوچھا کہیں قبلہ کے لیے جو ہے وہ کوئی فضیلت کی حدیث بیان کرتے ہیں تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہنے لگے پیغمبر کی بد دعا کے علاوہ کوئی ایک بھی صحیح سند حدیث نہیں۔ اب امام نسائی خود امام الفقہ ہیں، امام الحدیث ہیں، وہ خود سب سے بڑی سند ہے اس بات کے اوپر کہ اس پیغمبر کی بد دعا کے علاوہ تم نے جتنے القابات دیے ہیں وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، اور پیغمبر پہ جھوٹ باندھنے والا انشاءاللہ جہنم میں جائے گا۔ ان کے پیچھے تم بھی آؤ گے سارے، جتنا بھی لکھ رہے ہو، یہ جتنے بھی القاب لگا رہے ہو، یہ سب کے سب وہ جھوٹی حدیثیں جو تم گڑھ رہے ہو۔ انشاءاللہ پیغمبر کا وعدہ ہے کہ جس نے بھی مجھ پر جھوٹ باندھا اس کا نشیمن اور اس کا مرحلہ جہنم۔ ایک وقت میں کتنا کھا لو گے، جن کو پیغمبر نے بد دعا دی بالآخر انہوں نے بھی ایک حساب کتاب سے ہی کھایا نا، کاؤنٹیبل ہے۔ ایک وقت میں کتنے کپڑے پہن لیں گے، کتنے گھروں میں رہیں گے، ایک وقت میں کتنی گاڑیاں، کتنا مصرف کر لے گا انسان ایک وقت میں، جتنا بھی کر لے بالآخر کیا ہے، محدود۔ لہٰذا یاد رکھیے گا یہ بحث ہے، اس پر علماء نے بحث کی کہ پروردگار قیامت کے دن حساب کس چیز کا لے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ پروردگار حساب اس چیز کا نہیں لے گا جو یا آپ نے استعمال کر لی یا کسی اور کو دے دی۔
اس کا حساب نہیں. پروردگار اس سے بہت زیادہ کریم ہے کہ جو اپنے بندے کے اندر بھوک ایجاد کرے تو پھر اس کے بعد اس کی روٹیوں کو بھی گنے کہ تم نے کتنی کھائی. جو اپنے بندے کے اندر پیاس ایجاد کرے اور پھر اس کے گلاس بھی گنے کہ تم نے کتنے پیے. اس غنی العالمین ہے، اس کے خزانے. عام جو سخی ہوتا ہے، عام جو جود و کرم رکھنے والا ہوتا ہے، وہ اس بات کو اپنے لیے باعث شرمندگی سمجھتا ہے کہ وہ اپنے مہمان کی ان چیزوں کو کاؤنٹ کرے. وہ جو غنی علی العالمین ہے، جس کے خزانے بے پناہ ہیں، جس سے زیادہ سخی و جواد کوئی نہیں ہے، وہ روٹیاں نہیں گنے گا ہماری. جو کوئی بھی آپ نے استعمال کر لیا. ہاں البتہ جس چیز سے اس نے منع کیا وہ اسراف ہے. کیوں؟ اگر آپ اسراف کی نوعیت پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اسراف میں استعمال کم ہوتا ہے، ضیاء زیادہ ہوتا ہے. یاد رکھو جو ضیاء ہے وہ برا ہے. ورنہ آپ کھائیں، کھانے سے اللہ تعالیٰ کو نہیں روکتا، روکتا نہیں ہے، سمجھاتا ضرور ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کھاؤ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پیٹ بھر کے مت کھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تمہارے لیے نقصان ہے. لہذا غور کیجیے گا کہ جو بھی ہم دنیا میں کھا لیں وہ کاؤنٹیبل ہے. فی حلال ہے حساب، ایک حد سے زیادہ ہے، لیکن فی حرام ہے عقاب. حرام کے متعلق امام نے کاؤنٹیبلٹی کی بات نہیں کی ہے. حرام سے متعلق کیا کہا؟ عقاب. لہذا جتنی بھی اشیاء پروردگار نے حرام قرار دی ہیں وہ ساری کی ساری وہ ہیں کہ جو دنیا میں بھی انسان کے لیے مصیبت کا باعث ہے. قیامت کا عذاب تو ایک الگ بات ہے. کوئی بھی شے، یعنی یہ حکمت پروردگار ہے یا مصلحت پروردگار ہے، یہ اس کی علیم اور حکیم ہونے کی علامات ہیں کہ پروردگار عالم نے کوئی شے انسان پر ایسی حرام نہیں کی جس کا کوئی فائدہ ہو سکتا تھا. کوئی ایسی چیز انسان کے لیے پابندی نہیں لگائی جس سے اس کو فائدہ ہو. ہر وہ شے. اب ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جی شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے منافع کم ہیں لیکن اس کے نقصانات زیادہ، تو بالآخر کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہے. وہ فائدہ جو ہو سکتا ہے اگر تمہیں اس کی ضرورت پڑ جائے تب بھی وہ تمہارے لیے جائز ہو جائے. یعنی میں مثال دوں کہ فائدہ فرض کریں کیا ہو سکتا ہے. ایک فائدے کی بات کو سوچ لیتے ہیں کہ کسی شخص کو کوئی ایسا مرض لگ جائے. ہم تصور کر لیتے ہیں خالی کوئی ایسا شخص کو کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے کہ جس کا علاج اس سے ہوتا ہو. فرض بحال کے محال نہیں. اگر کسی شخص کے ساتھ ایسا ہو جائے تو وہاں پر بھی شریعت کیا کہتی ہے کہ ایسے شخص کے لیے مسئلہ نہیں. لہذا اس کا نظام اتنا فلیکسیبل اور اتنا زبردست ہے کہ اس نے آپ تک فائدہ پہنچانے والی کسی چیز کا راستہ روکا نہیں. ہر وہ چیز جس کا راستہ روکا ہے. بس قیامت کے عقاب اور عذاب کا مرحلہ بعد ہے. جو دنیا میں حرام استعمال کر رہے ہیں، آپ ان کی زندگی جا کر دیکھ لیں، خود زندگی میں حرام کا استعمال اپنی جگہ عقاب ہے. البتہ اس میں سے بعض کو سمجھنے اور اس کو درک کرنے کی ضرورت ہے. لہذا اس حساب اور اس عقاب کے مقابلے پر اس حساب اور اس عقاب کو بھی تصور کیا جا سکتا ہے. من استغنى فیہا فتن. استغنا یہاں پر جو مراد ہے وہ غنی ہونے کی کیفیت. غنی بنیادی طور پر دولت کے زیادہ ہونے کی طرف اشارہ نہیں ہے. بنیادی طور پر اصل میں جو غنا کا معنی ہے وہ کیا ہے کہ کوئی کسی ایسی حالت میں آ جائے کہ جہاں پر اس کی دوسروں کی محتاجی ختم ہو جائے. اصل غنا کا معنی ہے. لہذا غنائے حقیقی اصل دنیا کے اندر جو غنی یا مطلق ہے وہ سوائے پروردگار کے کوئی اور ذات ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ جتنی بھی باقی مخلوقات ہیں اور کسی کی محتاج ہو یا نہ ہو، پروردگار کی محتاج. لہذا جو بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگا ہے وہ یہی کیفیت ہے. اگر تم مستغنی ہونا چاہتے ہو تو یہ بات سمجھو کہ مجھ غنی مطلق کے علاوہ تمہیں مستغنی کوئی نہیں کر سکتا. لیکن حقیقی معنی میں استغنا پانا چاہتے ہو، حقیقی معنی میں اپنے آپ کو ایسا کرنا چاہتے ہو تو میرے علاوہ اب جو دعائیں ہیں کہ جس میں پروردگار سے کہا جاتا ہے پروردگار اپنے سوا
ہمیں غنی کر دے اپنے سوا. یعنی کیا؟ کیونکہ اگر غنی تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کر سکے، یہ پہلی بات ہے. لیکن جب تک انسان خدا کی طرف، خدا سے وصل نہیں ہو جاتا اور ان مراحل میں نہیں جاتا، جب تک وہ دوسروں کا محتاج ہی رہتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ ایک سجدہ، اسی کو انشاءاللہ شعبان المعظم کے ایام بھی نزدیک ہیں. شعبان کی مناجات، آپ تھوڑا سا اگر ایک جملہ کہہ دوں یہاں پہ آپ نوٹ کریں تھوڑا سا، کہ رجب کے اعمال نسبتاً زیادہ ہیں شعبان المعظم سے، اور پھر اس سے زیادہ ہیں رمضان، ماہ مبارک رمضان. سب سے زیادہ اعمال ماہ مبارک رمضان. یہ خود ایک یعنی انسانی فطرت سے کس قدر نزدیک ہے یہ مرحلہ. یعنی رجب المرجب میں اعمال کی ایک خاص کیفیت، روزانہ یہ دعائیں پڑھو، روزانہ یہ نمازیں پڑھ لو، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لو. اعمال کی کیفیت، مثلا عمل ام داؤد، شب بعثت کے اعمال، روز بعثت کے اعمال. لیکن جیسے ہی ہم شعبان المعظم میں اترتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو اگر آپ نوٹ کریں گے تو نسبتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسبتاً کم رکھا ہوگا. ایک اعتبار سے یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی چیز میں آپ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایکسرسائز کرنے کے بعد پھر تھوڑا سا ریسٹ لیتے ہیں، پھر بڑی ایکسرسائز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. یہ بالکل اسی فطرت کے مطابق ہے کہ رجب میں آپ کے اندر ایک آمادگی کر کے، شعبان المعظم میں اس کو تھوڑا ہلکا کر کے، پھر رمضان میں پوری قوت اور قدرت کے ساتھ، کس قدر انسانی فطرت کے ساتھ. ثانیاً جیسا کہ ہم مستحضر ہیں، آپ بھی انشاءاللہ سب ذہن میں ہوگا کہ شعبان المعظم پیغمبر سے منسوب مہینہ، اور خدا جانے یہ مسئلے آتے ہیں پروردگار کی، اور یقیناً یہی وہ چیزیں جو ہمیں سمجھاتی ہیں کہ یہ کائنات حوادث نہیں ہے، کائنات واقعات ہے. کہ شعبان المعظم میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی شہادت، کوئی ایسا دن نہیں رکھا ہوا جو کہ غم و اندوہ سے، یعنی اگر مہینہ پیغمبر سے منسوب ہو جائے تو پروردگار اس مہینے میں لوگوں کو روتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، غم کی کیفیت میں نہیں دیکھنا چاہتا، ان کو خوش دیکھنا چاہتا ہے. بس ان تمام کا اہتمام، لیکن اس کے درمیان ایک صلوات ہے روزانہ کا جو آپ نے پڑھنا ہے، چند ایک دعائیں ہیں، اور پھر خاص طور پر مناجات شعبانیہ. مناجات شعبانیہ کا جملہ، الہی حب لی کمال الانقطاع الیک، پروردگار مجھے کمال انقطاع الیک، اپنی جانب، صرف کمال انقطاع نہیں، الیک اپنی جانب کمال انقطاع، یعنی میں تجھ سے وصل ہو جاؤں، باقی سے منقطع ہو جاؤں. اب یہ باقیوں سے منقطع ہونے کا مطلب مغرور ہونا نہیں ہے. باقیوں سے منقطع ہونے کا مطلب نان سوشل ہونا نہیں ہے. باقیوں سے منقطع ہونے کا مطلب قطع رحم کرنا نہیں ہے. منقطع ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ترک دنیا کر دیں، نہیں. یہاں پر مطلب کیا ہے کہ اس طریقے سے رہو کہ تم دوسروں کے محتاج نہ رہو، احتیاج نہ ہو تمہارے اندر. یہ استغنا سوائے خدا کے کہیں اور. اچھا، دنیا میں جن کو اللہ نے دے دیا، یعنی یہ جو دو جملے ابھی ہم آج بحث کر رہے ہیں، من استغنا، کہ جو کوئی بھی اس دنیا میں کیا ہوا ہے. اب یہاں پر جو مراد ہے امام نے جو لی ہے، چونکہ انسان یاد رکھیے کہ غنا حقیقی، مستغنی حقیقی ہونا سوائے خدا کے کسی اور کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوگا. فیہا، اب دنیا کے اندر جو مستغنی ہے، اب فیہا کا یہاں پر سے ایک معنی بہا بھی لیا جا سکتا ہے کہ اس دنیا کے ذریعے سے جو مستغنی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن مراد جو لینا چاہتے ہیں فیہا بھی وہی معنی دیں گے، دنیا کے اندر مستغنی ہونا. یعنی کون لوگ ہیں؟ جن کو اللہ نے پیسے زیادہ دیے، ظاہری طور پر وہ اپنا آپ مستغنی سمجھتے ہیں، لیکن یہ مستغنی ہونا کیا ہے؟ من استغنا فیہا فتن، وہ آزمائش کا شکار ہے. اب یہ جو فتنہ ہے غور کیجیے، یعنی واقعہ نہج البلاغہ انسان ذرا سا تفکر اور تدبر کے دروازوں کو کھولے، اپنے لیے کس قدر معنی لیے ہوئے ہیں. اب جتنے بھی ظاہری طور پر مستغنی ہیں، فتنہ، خود دولت اپنے اندر ایک فتنہ ہے، اور کم ترین فتنہ دولت کا کیا ہے؟ اس کا حساب کتاب رکھنا. کم ترین فتنہ دولت کا کیا ہے؟ اس کو بچا کر رکھنا. کم ترین فتنہ کیا ہے؟ اس کی حوث میں مبتلا ہو جانا.
یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ تمام کے تمام فتنے ہیں جو دنیا میں اگر آپ مستغنی ہو بھی جائیں، دنیا کا استغنا آپ کو آزمائش میں مبتلا کرے گا۔ لہذا میں دوبارہ اسی بات کی طرف پلٹوں گا جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہی۔ کیا علماء جو فرماتے ہیں آپ نے جو استعمال کر لیا مناسب حد میں، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ جو ضائع کریں گے اس کا بالآخر حق ہے، حساب کرے گا، منعم ہے۔ لیکن جو ضائع کریں گے، کریم بھی ہو، کتنا ہی سخی کیوں نہ ہو، آپ کو لا کر وہ مثلا سالن دے، آپ پھینک دیں زمین پہ، تو برا لگے گا یا کہ اس کو؟ اس لیے کہ دیا آپ کے استعمال کے لیے گیا ہے۔ کرامت، جھوٹ، سخاوت کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ استعمال کریں، نہ کہ پھینک دیں۔ تو حق ہے کریم کا، یہاں پر منعم کا حق ہے کہ جو آپ ضائع کر رہے ہیں اس پر آپ سے ناراض ہو، یہی پروردگار کرتا ہے۔ لہذا آپ کے کھائے ہوئے کو نہیں گنے گا، لیکن پھینکے ہوئے کو گنے گا۔ لہذا ہماری زندگیوں میں شیڈیول کیا ہونا چاہیے؟ مجھ سے بھی ہو جاتا ہے، میں بھی گھر میں بعض اوقات خانوادے کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ بھائی اتنا حساب کتاب رکھو فریج میں کہ کوئی چیز سڑا کر پھینکنا نہ پڑے۔ اگر ہم کوئی چیز سڑا کر پھینک رہے ہیں اس کا ایک ایک دانے کا حساب قیامت کے دن مجھے اور آپ کو دینا پڑے گا۔ یعنی واقعی انسان سوچے، وہ چیز تو کسی کے پیٹ میں جا سکتی تھی، میرے فریج میں سڑ جائے، اور پھر میں یہ سمجھوں کہ خدا مجھ سے حساب نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ لہذا دو چیزوں کا حساب نہیں ہے، کون سی؟ جو آپ نے مناسب حد میں خود استعمال کر لی یا جو دوسروں کو دے دی۔ اب جتنا آپ دوسروں کو دے رہے ہیں یہ انویسٹمنٹ ہے قیامت کے دن کی۔ آپ کا اپنا استعمال ہوا، آپ سے سوال تو نہیں کروائے گا لیکن ملے گا کچھ نہیں، آپ اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن کے لیے انویسٹمنٹ ایک ایسی گلک کہ جو قیامت کے دن کھلے، اس گلک کا نام دوسروں کی مدد ہے۔ لہذا شیڈیول بنائیں اپنی زندگی کے اندر، اس کو شیڈیول بنائیں، اور اس کے لیے ترکیب کیا ہے؟ ترتیب یہ ہے، اور ترکیب یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے خاندان کے مستحقین کو تلاش کریں اور ان کو اس طریقے سے پہنچائیں کہ ان کی حرمت اور ان کی عزت باقی رہے۔ کیوں؟ جہاں آپ نے دینے کے بعد ذرا سا جتلایا، سب کا سب جل کے خاک ہو جائے۔ اللہ اگر یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، ہم سمجھتے ہیں بڑا سخت مرحلہ، نہیں۔ بچوں نے تو یہ چیزیں زیادہ تجربہ کی ہوئی ہوں گی، آپ بھی کبھی کبھار ایک آدھ ویڈیو گیم کھیل لیا کریں۔ ویڈیو گیم بھی بنائے جاتے ہیں وہ انسانی فطرت کے مطابق بنائے جاتے ہیں نا، اس میں ہوتا ہے وہ بچوں کو بونس پوائنٹ مل جاتے ہیں۔ اب یہ جو بونس پوائنٹ ملتا ہے آپ کو اس کو بچانا ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے کہ یہ بونس جل گیا تو آخر میں پھر زیرو پہ کھڑے گا۔ تو جو آپ کسی دوسرے کو دے رہے ہیں یہ قیامت کا بونس ہے، لیکن اس کو ساتھ بچانے کی ضرورت ہے، حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں آپ نے جتلایا یہ وہ غلطی ہے جو بونس ضائع کر دے گی۔ جہاں آپ نے دینے کے بعد احسان کیا، اذیت دی، جتلایا، اپنا ہی بونس اپنے ہاتھ سے، یہ بدبختی ہے کہ دے کر بھی آدمی کے کام نہ آئے۔ لہذا اب اس کے علاوہ جتنا کچھ ہے وہ سب فتنہ ہے۔ جو بھی چیز آپ کی ضرورت سے زیادہ آپ کے گھر میں پڑی ہوئی ہے وہ قیامت کے دن کا وہ بوجھ ہے جسے آپ کے سوا کوئی نہیں اٹھائے گا۔ شیڈیول کریں، خدا کے لیے اپنی زندگی کو شیڈیول کریں۔ من استغنی فیہا، غیر مستغنی ہے، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ استغنا باعث فتنہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ بھی اس کیفیت میں آپ کی ضرورت سے زیادہ آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے وہ فتنہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا حساب۔ اچھا، لیکن اب اس کے مقابلے پر مستغنی ہے کوئی تو دوسرا کیا ہے؟ فقیر۔ من افتقرا، جو کوئی بھی فیہا حزن، اور جو فقیر ہو جائے تو فقر اپنے اندر ایک حزن ہے، ایک مصیبت ہے، ایک پریشانی ہے۔ کون سا فقر؟ وہ فقر جو کہ جس کو فقر اجباری کہا جاتا ہے، یہ پسندیدہ نہیں۔ فقر اجباری کیا ہے؟ ایک فقر اختیاری ہے۔ یہ
فقر اختیاری وہ ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارشاد فرماتے ہیں فقری فخری، میرا فقر میرا فخر ہے۔ یہ کون سا فخر ہے، کون سی فقیری ہے جس کو پیغمبر اپنا فخر کہہ رہے ہیں؟ یہ فقیری اختیاری ہے، اختیاراً اپنے آپ کو سادگی کے ساتھ رکھنا، اپنی ضرورت سے زیادہ کسی چیز کو استعمال نہ کرنا، سادگی فقیروں کی طرح سے رہنا، یہ اختیاری ہے۔ اس کو فرمائیں یہ میرا فخر ہے، یہ اختیار کرنا چاہیے، سادگی کے ساتھ زندہ۔ آپ کے پاس پیسے ہیں، سب کچھ ہے، سادگی کے ساتھ رہیں۔ البتہ دین منع نہیں کرتا کہ اس سادگی کا معنی ہرگز یہ نہیں، ہاں اس لہو و لعب کی کیفیت سے، اس تعیش کی کیفیت سے باہر نکل کے، لیکن دین آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ اچھا کپڑا نہ پہنیں، دین آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ اچھی گاڑی نہ رکھیں یا گھر آپ کا اچھا نہ ہو، لیکن بطور کل آپ کے اندر فقیرانہ طبیعت ہونی چاہیے۔ خاک پر بیٹھنا آپ کو برا نہ لگے، فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا آپ کو برا نہ لگے، یہ چیزیں، کم کپڑا پہننا آپ کو برا ہے تو لہٰذا کبھی کبھار سخت وہ کپڑا بھی پہنو جو غریب پہنتے ہیں، شان گھٹ جائے گی۔ جس دن آپ کو یہ خیال آیا کہ اس کی وجہ سے میری شان گھٹ رہی ہے، بس اس کا مطلب کہیں پرابلم ہے۔ پہنو، اچھا بھی پہنو، مسئلہ نہیں ہے، لیکن کبھی وہ بھی پہنو کہ جو غریب پہنتے ہیں، احساس تو ہو آپ کو۔ لہذا فخر فقیری اجباری، اب یہ اجباری بھی جس کہی جاتی ہے، البتہ اس کے بھی عوامل ہیں۔ ایک عامل اس کے اندر کیا ہے؟ نکما پن، کسالت، ڈھیلا پن، اور اس میں اس سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اپنی کسالت کو، اپنے نکمے پن کو، اپنی کاہلی کو توکل کا نام دیتے ہیں۔ یہ توکل کی سب سے زیادہ مس انٹرپریٹیشن ہے۔ اس سے زیادہ توکل کے معنی کی توہین کوئی نہیں ہوگی کہ جو اپنی کاہلی کو توکل کا نام دے جائے۔ بھائی ہمارے لیے اتنا کافی ہے، ہم بھائی زیادہ کی لالچ نہیں کرتے، بھائی ہمیں اس سے زیادہ نہیں چاہیے۔ عزیز من، اگر اللہ نے تمہارے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ اس صلاحیت کے ذریعے سے تم زیادہ کماؤ، تو اس صلاحیت اور اس زیادہ کمانے کو اللہ نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے جس کو اس نے صلاحیت نہیں دی۔ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، مومنین کے اموال میں حق ہے کس کا؟ سائل اور محروم کا۔ یہ جب آپ کے پاس مال آئے گا تو دیں گے نا، یہ مال کہاں سے آئے گا؟ اب اگر اس مال کا راستہ جو آپ کے ذریعے دوسروں کو ملنا ہے آپ نے اپنی کاہلی کی وجہ سے روکا ہوا ہے، تو آپ کے پاس قیامت کے دن جواب نہیں ہوگا۔ لہذا دین زیادہ کمانے سے نہیں روکتا، زیادہ جمع کرنے سے روکتا ہے۔ لہذا اگر آپ کے اندر اتنی طاقت ہے، اگر آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ آپ اپنے بزنس کو پھیلا سکتے ہیں، آپ اپنی انکم کو بڑھا سکتے ہیں، تو اب انسانیت بنیادی طور پر کیا ہے؟ انسانیت یہ ہے کہ ابھی تک آپ اپنے لیے کما رہے تھے، اس کے بعد اپنی اس طاقت، اپنی اس صلاحیت کو استعمال کرو ان لوگوں کے لیے کمانے کے لیے جن کے اندر اللہ نے کمانے کی صلاحیت نہیں رکھی، اور پھر پہنچاؤ ان تک۔ یہ کام جب انسان کر رہا ہوتا ہے، یہ خلافت عمومی میں سے ایک خلافت کا مقام ہے، وہ رازق مطلق ہے۔ لیکن ہر وہ شخص جو دنیا میں ایسے افراد کا کفیل بن کے ان کا رازق بن رہا ہوتا ہے، وہ اس کا زمین پر نائب اور خلیفہ بن رہا ہوتا ہے۔ اللہ انشاءاللہ 4 اس کے جملے اور رہ گئے ہیں۔ من سعہا فاتتہ، جو دنیا کے لیے یہ ہے، انشاءاللہ اس کو میں ترجمہ آج کر دیتا ہوں پھر معنی کروں گا انشاءاللہ۔ من سعہا، کہ جس نے اس کے اندر کوشش کی، دوڑ بھاگ کی، فاتتہ، اس کے حد سے چلی جاتی۔ بڑا عجیب معاملہ ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے فاتتہ، اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو اتنی دولتیں جمع کر کے سارے کے سارے سمجھتے کہ ہم نے سمیٹا ہوا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جمع کی بھی، یہ جمع نہیں ہوئی بھی ہے، یہ سب قیامت کے وہ عذاب ہیں جو یہ اپنے لیے جمع کر رہے ہیں۔
میں نے عرض کیا کہ وہ دنیا جو آپ کے کام آئے گی یا وہ ہے جو آپ نے خود استعمال کر لی بغیر ضیاء کے، بغیر ضائع کرنے کے، یا وہ ہے جو آپ نے بغیر کسی ریاکاری، بغیر کسی اذیت کے دوسروں تک پہنچا دی. یہ دو چیزیں آپ کے کام آئیں. اس کے علاوہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے اپنی جگہ، وہ فوت ہو چکا ہے آپ سے. یہ مت سمجھے کہ میرے پاس رکھا ہوا ہے تو میرے کام نہ، ایک سیکنڈ میں آئی گی سانس واپس نہ آئے، سب عذاب. لہذا جس دنیا کا اعتبار دو سانسوں کے درمیان میں، یعنی آپ کو یہ نہیں پتا کہ اندر گئی بھی واپس آئے گی یا نہیں، باہر نکلی بھی واپس آئے گی یا نہیں آئے گی، اتنی بے اعتبار دنیا میں اتنی بڑی غفلت سوائے ہلاکت کا باعث اور کچھ نہیں. من قعد عنہا واتت. لیکن کیا ہے دنیا؟ اب یہ بحث ہے انشاءاللہ میں کہوں گا، آج میں نے بیس بنایا دنیا کے پیچھے لگنے والے کے لیے. لیکن من قعد عنہا، اب اس کا معنی کروں گا انشاءاللہ، واتت، جو کوئی دنیا سے ہاتھ اٹھا لے اس کے پیچھے پیچھے چلے جاتے. انسان کے سائے کی مانند ہے، اپنے سائے کے پیچھے جتنا بھاگو گے وہ آگے آگے بھاگتا رہے. اپنے سائے سے جتنا بھاگو گے اتنا تمہارے پیچھے خود بخود آئے گے. لیکن یہاں پر معنی کیا ہے انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کروں گا. اور پھر من ابصر بہا بصرتہ ومن ابصر الیہا اعمتہ، جس نے دنیا کے ذریعے سے بصارت پیدا کی اس کو یہ بصیرت عطا کر دیتی ہے، اور جو دنیا کی طرف دیکھتا رہتا ہے اسے اندھا بنا دیتی ہے. انشاءاللہ اس کا معنی کریں گے. خدا میں توفیق دے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مطالب کو پھر اگلے مرحلے میں داخل کریں. دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں بار الہ روز بعثت عید مبعث ہے، ہماری کوئی عبادت کوئی اطاعت ایسی ہو جو تیری بارگاہ میں قبولیت کی منزل پر پہنچی ہو، اور جس کے عوض تجھے واسطہ ہے بعثت حضرت نبی اکرم کے، جو تمام انبیاء کی بعثت کا عروج اور کمال، اور پھر خود ائمہ کی جو بعثت ہے اس کا ہدف اصلی ہے. بار الہ تجھے ان تمام بزرگوں کی عظمت کا واسطہ ہے. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، ہم سب کو حضرت کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. کسی کو ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو میں درس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں موجود ہوں. عقاب، جی جی، عذاب، جی نہیں، ہاں گناہ، جو گناہ کریں گے بالآخر اس کا عذاب ہے. ایک عذاب دنیا میں آتا ہے، ایک آخرت میں آتا ہے. امام فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں حرام قرار دی ہیں ان سب کا عذاب. حرام کرے گا تو عذاب. اب ایک عذاب دنیا میں ملتا ہے، ایک آخرت میں. مثلا کوئی شراب پی لے تو دنیا کے بعد آخرت میں تو عذاب ملنا وہ ملنا ہی ہے. دنیا میں کیا ہوتا ہے، عقل زائل ہو جاتی ہے، اور عقل زائل ہونے کے بعد کیا کرتا ہے، اپنا ہی نقصان کرتا ہے. آزمائش اور عذاب میں کیسے تشخیص کی جائے؟ اگر ایک شخص ہے اسے ظاہراً جو پرابلم ہے تو اس کا جی عذاب، دیکھیں عذاب کا لفظ جو ٹیکنیکلی استعمال ہوتا ہے قرآن کی اصطلاح میں، اگر عذاب نازل کرے تھے اللہ تعالیٰ تو پھر وہ آزمائش نہیں ہوتی. عذاب کا مطلب فارغ. لیکن یہ عذاب جس کو ہم عذاب کہتے ہیں، لیکن چونکہ لفظ عذاب تکلیف کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، کسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ لفظ عذاب کو استعمال کر رہا ہوں تو بے معنی صرف تکلیف. ہاں، اب تکلیف میں اور آزمائش میں جو فرق ہے وہ کیا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں، واضح طور پر کوئی پیمانہ نہیں. دنیا کی اصل آزمائش، یہ آزمائش کیسے آنی ہے ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں. آزمائش صرف سختی کا نام نہیں ہے، حتیٰ آسائش بھی آزمائش. ایک بچی ہے غالباً آسٹریلین کی، کیا واٹسن کر کے نام ہے بچی کا، جس نے غالباً 16 یا 17 سال کی عمر میں اپنی کشتی میں، وہ جو ہوا سے چلتی ہے اس کشتی میں اس نے پوری دنیا کا ایک چکر لگایا. تو اس کے حالات میں جب اس نے اپنے لکھے، ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں اس کی، اور اس پر فلم بھی بنی ہوئی ہے،
ایک مرحلہ اس میں وہ ہے کہ جب طوفان آ رہے ہیں اور سخت طوفان، اور ایک وقت تو وہ بھی آتا ہے جب اس کی کشتی الٹ جاتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے اور وہ سارے طوفانوں سے لڑ رہی ہے۔ جب طوفانوں سے لڑ رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک حوصلہ، ایک ہمت، ایک کیفیت، اور وہ ہر مرحلے میں اس کو پار کرنے کے بعد اس کے اندر ایک کیفیت اور بڑھے۔ لیکن وہ سفر کرتے کرتے ایکویٹر کے پاس کسی ایسے علاقے میں جب پہنچتی ہے وہاں پہ ہوا بند ہو جاتی ہے۔ 9 دن کشتی ایک ہی جگہ کھڑی ہے۔ اس وقت میں وہ بچی، اس کی جو ویڈیوز ہیں، اس وقت میں وہ باقاعدہ رونے لگتی ہے۔ تو جب میں تھوڑا سا یہ حالات پڑھے اور اس میں ویڈیوز وغیرہ میں نے دیکھا، مجھے ایک بات سمجھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سختی کی آزمائش اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی آسائش کی خطرناک ہوتی۔ یہ جو ہے نا کہ ہماری زندگی میں اب کچھ نہیں ہو رہا، ہم بڑے ریلیکس ہیں، یہ زیادہ بڑی خطرناک آزمائش ہے اگر انسان اس کو حقیقی معنی میں درک کر لے۔ طوفانوں سے لڑنا اس بچی کے لیے آسان تھا، لیکن جہاں کشتی صرف کھڑی ہوئی ہے، نہ کوئی ہوا چل رہی ہے، نہ کچھ، بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، بڑے سکون کا ماحول ہے، لیکن غور کیجیے گا جب ہدف ہے نا کہ میں نے کہیں پہنچنا ہے تو یہ رکا ہوا ہونا موت ہوتا ہے۔ اب کسی نے جان کسی، اب مسئلہ کیا، ہمیں آسائش امتحان کیوں نہیں لگتی؟ اس لیے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے رہنا ہی یہاں ہے۔ اب اگر وہ بچی یہ سوچ لیتی کہ میں نے رہنا ہی یہاں ہے تو 9 دن کا وہ دعا کرتی کہ میں 90 دن تک یہاں پڑی رہوں۔ ہم آسائش میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، لہٰذا آزمائش کے مراحل میں آسائش زیادہ خطرناک امتحان ہے۔ ہمارا پیمانہ کوئی نہیں ہے، اپنے اندر ایک پوری امتحان، ایک مفصل بحث ہے جو انشاءاللہ اللہ سے۔ کوئی اور سوال اگر کسی کے ذہن میں؟ آپ نے کہا کوئی چیز استعمال کرنے کے بعد اس کا بھی خراب ہوتا ہے، اب استعمال میں اسراف کو اگر ہم شامل کریں اور اس سے بنانا چاہیں تو اس کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ عام سی بات ہے، دیکھیں جو ٹھیک جتنا آپ کو بھوک لگ رہی ہے اتنا کھانا کھائیں۔ ہمارے ہاں نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی ضرورت سے زیادہ پکاتے ہیں، وہ ضرورت سے زیادہ وہ پکا ہوا ہمیشہ بچتا ہے، کچھ دن فریج میں پڑا رہے گا، اس کے بعد سڑ جائے گا۔ اب یا تو آپ اپنی زندگی میں کوئی اصول ایسا بنائیں کہ بھئی جو بھی میرے گھر میں زیادہ بچے گا کچھ نہ کریں، جو آپ کو لگ رہا ہے نا کہ یہ زیادہ ہوگا اتنا حصہ نکال کر اپنے ہمسائے میں کسی کے گھر بھجوا دیں۔ اطعام کا بھی ثواب ہے، یہ سوچ کر کہ یہ میرے ساتھ مومن گھر ہے، یہ میرے بھائی کا گھر ہے، یہ میری والدہ کا گھر ہے، بھجوا دیں کہ بھئی یہ ایک پلیٹ ہے۔ لیکن آپ اور میں وہ پلیٹ بھی بچا کے رکھیں گے، اپنے بھائی کے گھر نہیں بھیجیں گے، کیوں؟ وہ ہمارے گھر تھوڑی بھیجتا ہے، بھئی یہ کون سا معیار ہے بھائی؟ آپ سے اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ اس نے بھیجا تھا یا نہیں بھیجا تھا؟ آپ سے یہ پوچھے گا جو تمہارے فریج میں سڑ گیا، اچھا بہترین مصرف یہ کہ آپ مستحقین کو ڈھونڈیں، یہ بہترین ہے۔ لیکن اگر فوری طور پر آپ کو کوئی نہیں مل رہا تو بھائی فریج میں رکھنے سے بہتر کیا ہے کسی مومن کے گھر پہنچا دو۔ لیکن یہ بھی نہ ہو کہ ساری بوٹیاں نکال کے، تاکہ وہ بھی بعد میں سوچے کہ یار اسے بھیجا تو کیا بھیجا۔ دعا امام زمانہ کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا